ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہے ہیں، کہہ وہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جس پہ علماء اہل سنت ہیں، اور جس پر کہ امت کے معتبر محققین اہل علم جس پر ہیں۔ کچھ لوگوں نے دوسری تفسیر بھی اس کی ہے جو قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس فتح کے نتیجے میں ہم نے آپ کو دیا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف فرما دیے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے لوگوں کے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بالکل قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، اس کے سیاق کے بھی خلاف ہے، اور محقق اہل علم جو اس کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین اس کے بھی خلاف ہے، قرآنی الفاظ کے خلاف ہے۔ بہرحال ذنبکا اللہ نے ڈائریکٹ کہا آپ کے گناہ ذنبکا، ذنب امتی کا نہیں کہا کہ آپ کی امت کے گناہ۔ یہ تو وہی والا عقیدہ ہو گیا جو نصرانیوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے اور پوری جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا گناہ معاف ہو گیا، اب چاہے شراب پیو چاہے سور کھاؤ سب برابر ہے۔ تو وہ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو اللہ نے آپ کو دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ نے یہ اللہ نے جو کھلی فتح فرمایا کس کو فرمایا جانتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اصل میں قصہ جب پورا آئے گا تو ذہن میں بات آئے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدتوں سے خواہش رکھتے تھے، عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، حج کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور مکہ والوں سے جنگ چل رہی تھی، وہ ساری دنیا کو آنے دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے، وہ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، کافی جنگیں ہوئیں ان سے، انہوں نے سب کچھ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو شکست پہ شکست دے رہا ہے اور اپنے نبی کو کیسے فتح پہ فتح دے رہا ہے، لیکن انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ آپ مکہ جا کر کے عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ بعض سر مڈائے ہوئے ہیں، بعض سر کے بال کٹائے ہوئے ہیں، اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا یہ خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم جا کے عمرہ کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ سب خوش ہو گئے اور تیاری کرنے لگے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم چلیں گے، جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، ہمارے ساتھ جنگی سامان نہیں ہوں گے، صرف ایک تلوار ہوگی، جو کہ عرب کا طریقہ تھا، عرب کے لوگ خالی نہتے نہیں چلتے تھے، ایک تلوار نیام میں رکھ کے، جو اس کا جو ہے تھیلی ہوتی ہے رکھنے کی، اس نیام میں چمڑے کی تھیلی، اس میں تلوار رکھ کر کے ہم چلیں گے، اور احرام کی حالت میں جائیں گے، اور اپنے اونٹ جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں عمرہ میں اس کو ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ سارے لوگ چل پڑے۔ راستے میں آپ کی اونٹنی ایک جگہ رک گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ کہنے لگے اونٹنی تھک گئی، اونٹنی تھک گئی، ایسا ہو گیا ویسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹنی تھکی نہیں ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، جس نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا اس نے اس میری اونٹنی کو روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر مکہ کے لوگ تیار ہو رہے تھے، نہیں ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، مکہ میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ وہ چل پڑے، مدینہ کے معروف راستے پہ آ کے اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے کوئی الگ راستہ بتا سکے مکہ جانے کے لیے؟ یہ معروف راستہ چھوڑ دو۔ اور اللہ کی قسم جو بھی مکہ والے صلح کرنے کے لیے کہیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہیں آپ نے کہا، کیونکہ اللہ نے ہاتھ روک دیا نا اونٹنی کو، یہ اشارہ مل گیا کہ آپ کو روکا جا رہا ہے اور ابھی آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کے گئے، یہاں تک کہ جو سب سے قریبی جگہ تھی حدیبیہ، وہاں پر آپ جا کر کے ٹھہر گئے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ ہم تو یہاں رکے ہوئے ہیں، اور وہ تو کافی مکہ کے قریب پہنچ چکے۔ بعد میں ان کو اطلاع ہوئی، پھر سفارت کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر سے سفیر جاتے تھے، ادھر سے سفیر آتے تھے، اور سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، اور ہمیں عمرہ کی اجازت دو۔ مکہ سے روکنا، یہ تم مکہ کے مالک نہیں ہو، مکہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس میں سب کو آنے کی اجازت دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے ناک کا مسئلہ بنایا کہ نہیں ہم آنے نہیں دیں گے، کوئی بھی صورت ہو۔ بہرحال
صلح کی گئی. صلح کی بعض دفعات ایسی تھیں جس میں لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں. جیسے اس میں کہا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے ہماری مرضی کے بغیر. اگلے سال آپ آئیں اور عمرہ کریں اور صرف 3 دن رہیں چلے جائیں، اور ہتھیار ایک لے کے آئیں گے اور وہ بھی میان میں رہے گا، اور کیا کیا ساری شرطیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کے آئے مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے مکہ کا جائے گا مدینہ، اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کو بہت دب کے صلح کر رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی دفعات تھیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیا تو اللہ کے نبی نے بہت صبر کیا. صحابہ کے عمل پہ صحابہ کرام کو اتنا دکھ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں اپنی قربانیاں کر لو، اپنے سر مڈا لو، اپنے بال کٹا لو، کعبہ تک نہیں جائیں گے، طواف کیے بغیر یہ سارا کام کرنا ہے، سعی کیے بغیر یہ سارا کام کرنا ہے. کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، کوئی بال نہیں کٹا رہا تھا، کوئی قربانی نہیں کر رہا تھا. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ گھر میں گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی. انہوں نے کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی بڑے غمزدہ ہیں. کہا کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ میں کہہ رہا ہوں بات نہیں مان رہے. کہا اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے، جا کے آپ اپنی قربانی کر ڈالیے، اور آپ اپنے جو ہے حلاق کو، حجام کو بلا کر کے اپنے سر مڈا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا. آپ باہر نکلے، آپ نے اپنی قربانی کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام بھی اپنی قربانیاں کرنے لگے. آپ نے اپنے بال مڈائے، سب اپنے بال مڈانے لگے. تو کبھی کبھی قول کا اثر نہ ہو تو عمل سے، تطبیق سے اثر پڑتا ہے. تو عملی طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد میں سارے لوگ وہی کرنے لگے. اور اتنا غم تھا کہ جیسے لگتا ہے ایک دوسرے کو ذبح کر ڈالیں گے، اس طرح اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے تھے اس تکلیف کے ساتھ. بہرحال یہ ساری تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صحابہ نے برداشت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ صورت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ اسے صلح سمجھ رہے ہیں، دب کے صلح سمجھ رہے ہیں، وہ صلح نہیں ہے، وہ تو فتح مبین ہے. صرف فتح نہیں ہے، فتح مبین ہے، کھلی ہوئی فتح ہے. کیونکہ اس سے پہلے جنگ کی حالت میں ہوتے تھے. اسلام کی بات بتانے کا، کہنے کا، سننے کا، ملاقات کا، ایک دوسرے کے اعمال کو دیکھنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، شرک کی خرابی بتا رہے ہیں، تو اب تو وہ شرک چھوڑ چھوڑ کے اسلام میں آئیں گے. اور چنانچہ ہوا بھی یہی. اور جو وہ مسئلہ ہے کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا واپس کر دینا، اللہ اس کا بھی حل پیدا کرے گا. اور چنانچہ اللہ نے حل پیدا کیا. ابو بصیر پیدا ہوئے، ان کی ٹولی پیدا ہوئی. اس کے بعد جب وہ پریشان ہوئے، تجارت کا راستہ کٹ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مسلمان ہو کے جانا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مسائل اس طرح سے بہرحال آگے بڑھتے گئے. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو مان کے صحابہ کرام کی طرف سے جو کچھ جو ہے ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوئی یا جو کچھ تکلیفیں آئیں، سب کو آپ نے برداشت کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ کے نبی آپ نے میرے حکم کو ماننے میں اور اللہ کے دین کی اشاعت میں آپ نے سب کچھ برداشت کیا، میں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے کیا دیا؟ فوراً اس کے بعد کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ ایمان والوں کو جنت دے گا. نبی کے لیے یہ اور ایمان والوں کے لیے جنت کا اعلان کر دیا گیا. تو دونوں کے لیے اعلان ہے، ان کے لیے بھی اعلان ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. عصمت انبیاء کا، وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. عصمت انبیاء کا، انبیاء کرام یقیناً معصوم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ان سے کبھی ارتکاب نہیں ہوتا. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ نہ چوری کر سکتے ہیں، نہ زنا کر سکتے ہیں، نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ اور کوئی جسے گناہ کبیرہ کہا جا سکے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے تبلیغ کے معاملے میں معصوم ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی ناحق بات نہیں نکل سکتی جو امت تک پہنچے. اگر کوئی بات نکلے گی اللہ ٹوک کے درست کر دے گا. لیکن بعض ایسی چیزیں جو خلاف اولا ہوں، بعض ایسی چیزیں جو چھوٹی موٹی ہوں، جس کو کوتاہی کہا جا سکے، ایسا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. جب ایک نابینا صحابی آئے اور آپ نے ان پر توجہ دینے کے بعد سرداران قریش کو زیادہ توجہ دی، اللہ نے سورہ عبس نازل کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جنگ سے جانے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ بہانے باز لوگ تھے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ دینا ہی نہیں تھا اجازت، مانگتے رہتے. اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شہد پینا اپنے لیے حرام کر لیا. اللہ نے حلال کیا ہے شہد، لیکن آپ ایک بیوی کے پاس جا کر شہد پیا کرتے تھے، بقیہ بیویوں کو رشک آیا
تو انہوں نے بات بنائی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آتی ہے، مغافیر کی جو بو ہوتی ہے ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی تو بات نہیں ہے، میں نے شہد پی ہے وہاں پر۔ کہا ہاں وہ شہد کی مکھی اس پر بیٹھی ہوگی اسی لیے شاید وہ بو آ رہی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، آپ نے حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ابنیت کا مسئلہ، تبنی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ کھول دینے والا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے آپ نکاح کر لیجئے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں پر آپ کو ٹوکتا تھا۔ بدر کی لڑائی کے بعد جب جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر کے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، تو اور عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول نہیں کیا کہ سب کی گردنیں مار دینا چاہیے، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ چیز لکھ نہ دی ہوتی اور فیصلہ کر نہ دیا ہوتا تو عذاب آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب یہاں قریب سے آ کے ٹل گیا، قریب تک آ کے ٹل گیا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، تو انہی چیزوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب آپ کے معاف فرما دیا ہے، تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے معاف کر دیے، پچھلے معاف کر دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی کو معصوم نہیں مانتے، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں ان چیزوں میں جس میں اللہ نے معصوم بنایا ہے۔